بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو صدام ریاض کا پیار اور محبتوں بھرا سلام۔ میں اس وقت آزاد کشمیر ضلع باغ کی تحصیل ریڑہ میں موجود ہوں۔ ریڑہ میں بسنے والے لوگ اس شخص سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اس نوجوان کی بڑی دردناک کہانی ہے۔ اس کہانی کو مختصر آپ سے شیئر کرنے سے پہلے آج صحافتی زندگی میں پہلی بار آپ سے ریکویسٹ کریں گے جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی شخص کی زندگی میں آسانیاں آ سکیں۔ ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 2014 میں نرسنگ سولجر کی حیثیت سے پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کی۔ پاکستان فوج میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے کہ اچانک 2017 میں ان کی صحت خراب ہوئی۔ خرابی صحت کے بعد آرمی میڈیکل سینٹر میں انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا۔ شروع کے دنوں میں بخار تھا اور بعد میں بیماری بگڑتی گئی۔ 2017 میں جب ان کی ٹریٹمنٹ کا آغاز ہوا تو 2018 میں ان کو معدے کا کینسر ڈائیگنوز ہوا۔ معدے کے کینسر کے ساتھ اور بھی بہت ساری بیماریوں میں نے جنم لیا۔ معدے کی کینسر کی بیماری کا علاج جاری تھا تو ساتھ ہی ساتھ اسپائنل کارڈ کا اٹیک ہوا، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا کینسر بھی ڈکلیئر ہو گیا۔ اس علاج کے دوران انہوں نے بڑی تکلیف برداشت کی۔ ان کی 6 سے 7 سالہ بیماری کی ایک ایسی کہانی ہے جو بھی اس کہانی سے واقف ہے وہ تو واقف ہے، لیکن جو سن رہے ہیں، جو ان کو ملنا چاہتے ہیں، جو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے ضرور اس شخص کا احساس کیجئے گا کہ اس نے اس وقت تک کسی سے مدد امداد نہیں مانگی، لیکن آج ایک ایسا وقت آ پہنچا جب یہ ہم سب کی مدد کا منتظر ہے۔ آج جس وقت میں انٹرویو کر رہا ہوں، اسی دن صبح 25 دسمبر کو اس کے اکاؤنٹ سے کسی نے اکاؤنٹ ہیک کر کے جو لوگوں کی طرف سے ڈونیشن تھی 7 لاکھ روپیہ، وہ آج اس کے اکاؤنٹ سے چوری کر لی۔ اس نے بینک میں بھی رابطہ کیا، فی الحال وہ کیس چل رہا ہے۔ ثاقب صدیق سے سوالات سے قبل ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ ثاقب صدیق اس وقت جس بیماری کا شکار ہے، 85,000 روپے کے انجیکشن لگتے ہیں تو یہ اپنی زندگی سروائیو کرتا ہے۔ اگر کسی مہینے ان کو انجیکشن نہیں لگتے تو اگلے مہینے بقول ڈاکٹرز ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ آج 25 تاریخ ہے اور 28 تاریخ کو ان کو 85,000 روپیہ ضرورت ہے، اور 85,000 روپیہ ہونے کے بعد یہ راولپنڈی جائیں گے، پھر 1 ماہ بعد ان کو دوبارہ انجیکشن لگیں گے۔ ان کی مدد امداد اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایزی پیسہ نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں ان سے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے کر سکتے ہیں۔ یہی ان کا ٹیلی فون نمبر ہے اور اس نمبر پر آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ان کے جسم کی کنڈیشن ناقابل بیان ہے۔ ہم جسم کی کنڈیشن، تصاویر اور جو ان کے جسم کے اندر زخم ہیں ان کو اس وقت اس لیے سوشل میڈیا پہ نہیں لاتے۔ سوشل میڈیا پہ فیس بک رولز کی وائلیشن بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ جس کسی کا بھی بیٹا ہے، جس کسی کا بھی بھائی ہے، ثاقب کو اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھ کے مدد اور اس کی امداد ضرور کیجئے گا۔ ثاقب، مختصر کہانی میں نے سنائی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد ثاقب صاحب الفاظ آج ساتھ نہیں دے رہے۔ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ کی جو جسم کی حالت ہے اس کو بھی ہم سوشل میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا۔ مختصر سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے اور اپنی بیماری کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی السلام علیکم سنداب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، وقت نکالا، اور نفسا نفسی کے عالم میں انسان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور آپ غالباً میرے پاس 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو محسوس نہیں ہوا، ہمیں تو ایسے لگے کہ 2-3 منٹ ہی بیٹھے ہیں۔ تو یہ صحبت بھی انسان کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں سے نصیب ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یا ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف انسان کو منکش کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی باتیں سنتے رہیں، اس کو اپنی سناتے رہیں، اپنا درد دل بیان کرتے رہیں اور اس کا درد دل سنتے رہیں۔ جس طرح آپ پچھلے 3 گھنٹے آف دا مائک آپ مجھے سنتے رہے، اور جس طرح آپ نے ریئیکٹ کیا، جس طرح آپ میرا زخم دیکھنے سے کتراتے رہے، تو یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دکھاؤ زخم کدھر ہے، کہاں پہ ہے زخم،
وہ دیکھ کے پھر ایسے کرتے ہیں، یہ اندر ہے باہر ہے، خون نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، پاس آتی ہے نہیں آتی ہے، یہ ان کا دل ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو دکھا رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اس چیز کا کوئی بندہ، کوئی دوسرا بندہ احساس کرتا ہی نہیں ہے. ہاں، جس کو زخم ہوتا ہے اسی کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف اس کو ہے نا. تو جو دیکھنے والا ہے نا وہ کہتا ہے یار شلوار اوپر کرو نا، دیکھیں ہم زخم کتنا بنا ہے. کبھی کہتے ہیں جی کہ قمیض اوپر کرو، ہم دیکھیں جی بازو پہ زخم کتنا ہے. دیکھ کے پھر وہ کہتے ہیں ہاں ادھر پیپ پڑ گئی ہے، ادھر پانی ہے، یہ ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے. اب یہ جو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی نفسیاتی کمزوری ہے. یہ ان کے نفسیات کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ جو دوسرے کے حس اور دوسرے کی جو ایک مائنڈ ہوتا ہے یا دوسرے کی جو ایک سینس ہوتی ہے اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں. وہ کسی کے درد، وہ کسی کا درد کیا اپنا درد بھی وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں زخم دکھاؤں، آپ نے کہا نہیں دکھانا، آپ نیچے کر دیں. صحیح. اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، صرف حاصل نہیں کی ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کامیاب بھی ہیں. یہاں پہ تو لنڈے کے صافی ایسے ایسے پھرتے ہیں دن کو، کہ دن کو جس کو کالا پائپ مل رہا ہو اس کے پیچھے مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کالا پائپ آپ کو کس نے دیا ہے، کتنے انچ کا ہے، کس بنڈل ہے، یہ کس کمپنی کا بنڈل ہے. یہ ہماری صحافت یہاں تک محدود رہ گئی، اب لوگوں تک تو محدود رہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے غم میں، غربت میں، یا کسی کی خوشی میں، غمی میں جا کے شریک ہونے کے لیے صافی رہے ہی نہیں ہے. آپ باغ سے آئے نا، یہاں ریڑے میں بھی بہت سارے صافی ہیں جو مجھے جانتے ہیں، وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے. جب میں آسودہ تھا، جب میں اچھے حال میں تھا، تب وہ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے تھے کہ آپ کینسر سے لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مجھ سے وہ موٹیویشن لے سکتے تھے کہ آپ ہمیں موٹیویشن دیں کہ کینسر کا جو مریض ہے وہ خود کو ویسے موٹیویٹ کرے کہ میری وہ اس اپنی بیماری سے لڑ سکے، وہ کینسر کی بیماری کو کس طرح کی کنارہ کشی حاصل کر سکے. لیکن نہیں، ان کو صرف وہی کرنا ہے جہاں ٹھپا ملنا ہے. ٹھپا ملنا مقصد نہیں ہوتا. صحافت قلم بیچنے کا نام نہیں ہے. صحافت خون سے رنگا ہوا ایک ایسا رنگین تخت ہے جس پہ لیٹ کر انسان کو کانٹوں اور سوئیوں میں چبھنا پڑتا ہے. ثاقب بھائی بڑی خوبصورت باتیں ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، لوگوں کو موٹیویشن دیں گے. یہ بتائیں کہ روزانہ کتنی میڈیسن لیتے ہیں، کتنی ٹیبلٹس لیتے ہیں؟ میں تقریباً روزانہ صبح کے ٹائم پہ 18 ہیں اور رات کے ٹائم پہ 18. یہ تو ہو گئی نا کینسر، پائیڈرما گینگرینوزوم، پیریفرل آرتھرائٹس، شوگر اور دوسری بیماریوں کی. تو جو میری مینٹل ایلنس کی بیماریاں ہیں اس کی میں 11 میڈیسن لیتا ہوں رات کو. وہ 11 میڈیسن میں لیتا ہوں تو 4 یا 5 گھنٹے سو پاتا ہوں. یعنی یہ کل ملا کے 24 گھنٹے میں 47 ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ جی 47 ٹیبلٹ. یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیبلٹس ہیں یہ آپ کو سرکاری ملتی ہیں، ایسا ہی ہے؟ وہ میں CMH سے لیتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میڈیسن کا خرچہ نہیں ہے مہینے کا؟ میڈیسن جو سائیکیٹری کی میڈیسن ہے ان کا خرچہ ہے کوئی تقریباً 4-5 ہزار کا. مطلب نہ ہونے کے برابر ہے؟ نہ ہونے کے برابر. وہ آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ وہ مینیج کر لیتا ہوں میں. فوج سے پینشن بھی ہے؟ فوج سے پینشن بھی ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ اس وقت آپ کو 85,000 روپیہ ضرورت ہے جو آپ نے اس مہینے کے آخر میں 28 یا 29 تاریخ کو انجیکشن کے لیے جانا ہے تاکہ آپ اپنا اگلا مہینہ سروائیو کر سکیں گے، ایسا ہی ہے؟ جی آپ یقین کریں گے کہ مجھے 5 سال ہونے لگے. 5 سال میں نے آج تک فیس بک پہ پوسٹ نہیں لگائی کہ مجھے آج پیسوں کی ضرورت ہے. صحیح. یہ پہلا دن اور پہلا وقت اور پہلی گھڑی آج آئی ہے کہ آج مجھے فیس بک پہ پوسٹ لگانی پڑ گئی ہے. کس وجہ سے؟ وہ میرے ساتھ جو رات کو فراڈ یا اسکیم ہوا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ جو پیسے تھے وہ لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے؟ ہاں کچھ ڈونیشن تھی، کچھ میری اپنی سیونگ بھی تھی، اور کچھ سیونگ زیادہ تھی، ڈونیشن کم تھی. لیکن
وہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے میں مینیج کر لیتا تھا. اتنی میں کبھی میں نیچے کلینک پہ ہی چلا جاتا تھا, کام کر لیتا تھا, کیونکہ ٹھیک ہو جاتا تھا نا انجیکشن لگنے کے بعد. کلینک پہ کام کر لے, وہاں سے ارن کر لیے, تو میں وہ سیونگ کر کے سارا اپنا نظام چلا رہا تھا. لیکن یہ پاکستان ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے, یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. آج میرے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا. جب یہ بہرحال جس نے آپ کے ساتھ کیا اس کا کچھ نہیں بننے والا. چلے, میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے بچوں کی خیر کرے, اللہ اس کے بچوں کو ایسی کوئی تکلیف نہ دے جو مجھے دی ہے. صحیح. اس کو اللہ نے جو عذاب دینا ہے دے دے, لیکن اس کے بچوں کے اوپر ایسا کوئی عمل یا ایسی کوئی بیماری نہ آئے کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی پریشان ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 6 سال گزرے, اس میں اپنی مدد آپ کے ساتھ علاج چلتا رہا, کچھ لوگ اسپانسر کرتے رہے, ایسا ہی ہے؟ ایک درجہ رکھتا ہے فرشتہ, پھر اس فرشتے کے بعد ایک ہوتا ہے انسان, پھر اس کے بعد بنتا ہے مسلمان. انسان اور مسلمان, اور پھر بنتا ہے کامل. یہ نہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں یا میرے دوست ہیں یا یہ یا وہ ہیں. یہ خرم بھائی اتنی مشکل کنڈیشن میں تھا, میں میری پینشن بند تھی اس وقت کیونکہ بورڈ ہو گیا تھا, اور بورڈ کے سال بعد پینشن جاری ہوتی ہے. میری پینشن بند تھی, میرا سب کچھ بند تھا, ایک کوئی کہیں سے زیرو انکم میرے پاس بالکل تھی نہیں. معصومین نہیں تھی پیسوں کی. میں کہتا ہوں روپیہ نہیں تھا میرے پاس. ٹھیک. اس وقت خرم کام آئے. خرم بھائی کو میں نے ایک میسج کیا, اب یقین کریں کہ 1 سال تک میرے انجیکشن کا بندوبست خرم بھائی کرتے رہے. صحیح ہو گیا. ثاقب بھائی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی مجھے بتایا کہ 10 سال سے کم سروس ہو تو آرمی میڈیکل کے چیک اپ کے رولز ڈیفرنٹ ہیں. یہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ سوشل میڈیا پہ کامنٹ کریں گے کہ پاکستان آرمی تو علاج کرواتی ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہو سکا. یہ چیزوں کو ان چیزوں کو کلیئر کر دیں. جی ہاں, مجھے وہ کلیئر کریں. 10 سال تو بہت زیادہ ہے, میں تو 7 سال کے اندر ہی آ گیا تھا. چلو میں 10 سال کا ہی بتا دیتا ہوں. 10 سال کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 10 سال کے اندر آپ کا بورڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو 2 یا 3 اسپیسیفک بیماریاں دی جاتی ہیں جو کم ریٹ پہ ہوتی ہیں کہ آپ ان میں علاج کروا سکتے ہیں. اگر پینشن آپ کو تب ملے گی جب آپ کی ڈس ایبلٹی 40% ہوگی, یعنی کہ آپ 40% معذور ہوں گے, پھر آپ کو پینشن ملے گی. اگر آپ 20% معذور ہیں تو آپ سوکھے سوکھے گھر آ جائیں گے, آپ کو پینشن بھی نہیں دیں گے, وہ سوکھا گھر بھیج دیں گے. کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی علاج, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جائیں قانون کی کتابیں کھولیں, کسی بڑے سے بڑے لائر سے پوچھیں. یہ ایکول رولز ہیں آرمی میں سروس کرنے والے ہر انسان کے لیے. ہر انسان کے لیے, ہر افسر کے لیے یہ رول ہے. پاکستان آرمی کے ٹاپ کلاس ڈاکٹرز نے آپ کا چیک اپ کیا؟ سب سے میجر جنرل, بریگیڈیئر, کرنل, میں ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا, اس میں بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا چیک اپ کیا. سب کو کسی ڈاکٹر نے نہیں. بالکل وہ مجھے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کی وساطت سے میں ایک بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ایک ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کا نام تھا کرنل وسیم ولی, اور وہ تھا بھی اللہ کا ولی, اور وہ تھا CMH ملتان میں. اس نے میری تکلیف, پریشانی, کنڈیشن دیکھی, اس نے فوراً کہا یار اس بچے کو بورڈ کر دو. آپ کا آرمی سے میڈیکل بورڈ ہوا؟ جی, آرمی سے میڈیکل بورڈ ہوا. یہ ہوتا ہے نا, اس نے مجھے ڈس ایبلٹی زیادہ دے دی, پینشن میری زیادہ کر دی. ابھی جو ایک سرونگ سولجر ہے وہ لے رہا ہے تقریباً 38 ہزار روپے, تو میں 31 ہزار روپے لے رہا ہوں. صحیح. پینشن جب تک زندہ ہیں چلتی رہے گی. زندہ ہوں چلتی رہے گی. یہ صرف اس کی وجہ سے تھا, کرنل وسیم ولی کی وجہ سے. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا. اس نے مجھ سے پوچھا بیٹا تم نے باقی ڈاکٹروں سے کیوں نہیں کہا کہ میرا بورڈ کرے, سر میں نوکری نہیں کر سکتا. میں نے کہا سر جب ڈاکٹر کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بیمار ہے تو وہ مجھ سے کیوں نوکری کروا رہے تھے. اس نے کہا بیٹا میں تیرا اچھا فیصلہ کروں گا,
وہ اللہ پہ بھروسہ رہا. اور آپ میڈیکل بورڈ نے آپ کا اچھا فیصلہ کیا. اس نے میرا بہت اچھا میڈیکل بورڈ میں فیصلہ کیا. پھر جو انٹرنا سیپٹ انجیکشن آتا ہے اب جس کی طرف میں آ رہا ہوں. صحیح ہے. سوشل میڈیا پہ پڑھے لکھے لوگ بھی پروگرام دیکھیں گے. جی کچھ اپنی بیماری کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ سبھی تو شاید بیماریوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے. آپ میڈیکل فیلڈ میں بھی رہے اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی پروگرام دیکھتے ہیں. آپ کی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ کی بیماریوں کے بارے میں اگر جو لوگ جاننے والے ہیں تو وہ کس طرح دیکھیں گے؟ جی میری بیماری میں سب سے پہلے آ جاتی ہے پیپٹک کینسر، معدے کا کینسر. معدے کا کینسر اگر ٹائملی ٹریٹ نہیں ہوگا تو آپ کے معدے سے ہی تو خوراک پورے جسم میں جاتی ہے نا، صحیح. وہ پھیل جائے گا، وہ ایک دن میں پھیل جائے گا اور دوسرے دن بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر وہ اسی دن کنٹرول نہیں ہوگا تو. معدے کے کینسر کا یہ سائیڈ افیکٹ ہے. اس کے بعد ہے ایک پائیڈرما گینگرینوزم. یہ وہ بیماری ہے جو گینگرین بناتی ہے جس طرح مجھے آپ بنائی کے ہوئی جسم پہ نشان ہی نشان نشان ہے. یہ گینگرین ہے. زخم ہے. یہ گینگرین جو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر نہیں بنی ہوتی ہے، صحیح. ہاں بالکل یہی. یہ لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے. یہ میرا نشان یہ دکھا نہیں سکتے ہیں لیکن آپ لوگ سگریٹ کی ڈبی پہ دیکھیں گینگرین. وہ گینگرین جسم پہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس گینگرین کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اس سے بھی بچیں، گینگرین سے بھی بچیں. پھر مجھے ہے اوسٹیائڈ اوسٹوما جس کو اسپائنل کینسر کہتے ہیں، ٹیومر L4 L5، اور میری ایک ڈسک سلپ ہے اور وہ میری اسپائنل کارڈ سے صرف 2 یا 2.5 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہے. اگر مجھے زور سے جھٹکا لگتا ہے، کہیں گرتا ہوں تو میرا اسپائنل کارڈ ریپچر ہو جائے گا اور میرا اس سے نیچے والا حصہ، ٹانگوں والا حصہ کام کرنا چھوڑ جائے گا. میرا آپریٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ مجھے گینگرینوزم ہے. تو گینگرینوزم سے بچیں. اگر آپ کو گینگرینوزم ہوگا تو آپ کسی بھی قسم کا آپ کوئی بھی وہ آپریٹ نہیں کروا سکیں گے. نمبر 3 پہ ہے ڈائبٹیز، شوگر. میں نے جو دیکھا وہ لوگوں کو اپنی زبان میں ناقص علم کی روشنی میں بتانے کی کوشش کی. مجھے بتائیں گے اس وقت میں نے یہ درست کہا کہ ہر مہینے 85,000 روپے آپ کو ضرورت ہوگا اپنی زندگی سروائیو کرنے کے لیے؟ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں؟ جی بالکل مسٹ ہے. 85,000 تو میرے لیے مسٹ ہے. اور مجھے بتائیں اب یہاں سے راولپنڈی جاتے ہیں تو کون سی گاڑی پہ جاتے ہیں؟ کوسٹر پہ تو میں بیٹھ نہیں سکتا، میں 2D کی پچھلی سیٹ پہ لیٹ کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اپنی طرف سے کوئی اور سننے والوں کو کوئی پیغام دیں، کوئی کچھ کہنا چاہیں، دل کھول کے کہیں. جب سامنے آگے اور اللہ نے اگر کیمرے کے سامنے لے آیا اللہ، تو جس نے یہ بیماری لائی وہی شفا دینے والا ہے، وہی رب کرم ہی کرے گا. سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہے؟ دیکھیں جی، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے اس آزمائش کے قابل سمجھا. کیا بات. میں بہت ایکٹیو آدمی تھا لیکن اللہ نے کہا نہیں، تو ایکٹیو ہے لیکن تجھے میں ڈس ایکٹیو کر کے آزماتا ہوں کہ تو کیا کرے گا. تو ناشکرہ تو نہیں ہو جائے گا میرا. میں اس کا ناشکرہ نہیں ہوا. ذرا لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کی بات کرتے ہیں، گھر والے بھی کرتے ہیں، باہر والے بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر والے بھی کرتے ہیں. اگلے انٹرویو میں جب آپ سے میں انشاءاللہ ملوں گا، انشاءاللہ میں ملوں گا تو میں کچھ ایسے بندوں کا ذکر بھی کروں گا کہ جو اس میری بیماری میں شامل ہیں. آخری میں سننے والوں کو کوئی پیغام دے دیں. سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ پیار بانٹیں، محبت بانٹیں. اپنے حوالے سے میرے حوالے سے یہی ہے کہ دعائیں، فی سبیل اللہ مدد کیجیے، دعائیں کریں. فی سبیل اللہ دعائیں کریں. دعائیں آپ لوگوں نے بہت کی ہیں، وہ میں نے جب میں ٹھیک ٹھاک تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تھی، میں نے لے لی تھی، ورنہ کینسر کا مریض اتنی دیر سروائیو نہیں کرتا. وہ لوگوں نے مجھے بہت دی تھی، آج بھی وہ کام آ رہی ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایک مختصر سی بات بتائیں گے. میں یہ جگہ بتا رہا ہوں آپ کو ہاتھ لگا کے، یہاں سے پاؤں تک جو شخص ان کو آگے دیکھنا چاہتا ہے، اگر اس میں ایک لمحے کے لیے بھی درد دل ہوگا اور کسی انسان کی تکلیف کا احساس ہوگا تو اس کی آنکھیں اس کا جسم 1 منٹ نہیں دیکھ سکتی. اس جسم کے اوپر کتنا زخم ہے. اور جب یہ شروع میں
انہوں نے مجھے فوٹوز بھیجے، اور جب یہ میں ان کے گھر پہنچا انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور یہ پروگرام میں جو گفتگو کی، یہ جو بولتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان زخموں کے باوجود یہ شخص گفتگو کیسے کرتا تھا۔ یہ باتیں میں کافی دیر تجسس میں رہا، اور جو آپ نے گفتگو سنی ہے یہ شاید کوئی آبزرور ہوں یہ سمجھیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر اس کی تکلیف کا آپ اپنی آنکھوں سے احوال دیکھ لیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ہاسپٹلز میں بہت سارے مریضوں کو دیکھا مختلف جگہوں پہ، تکلیف میں اتنے برے حال میں کوئی شخص نہیں دیکھا جو آج صرف ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ہر مہینے اس کو 85,000 روپیہ تعاون کریں گے۔ اس کا میتھڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان کا اسکرین پہ نمبر ہے جو پروگرام کے دوران آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسی نمبر پہ ایزی پیسہ ہے، ثاقب صدیق کے نام پہ وہ ایزی پیسہ ہے، آپ اس پہ اس سے رابطہ کریں گے۔ جو ثاقب کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ اسکیم ہو گیا، کچھ ایررز ہیں، اگر کوئی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا چاہے تو ثاقب سے ڈائریکٹ رابطہ کرے گا، ثاقب سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے گا، واٹس ایپ پہ آپ نے چونکہ ویڈیو دیکھ لی ہے اس سے ویڈیو پہ بات کرے گا، ویڈیو پہ بات کے بعد آپ کو یہ کوئی نمبر دے گا، اس نمبر میں آپ اس کو بینک میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے جہاں تک ممکن ہوا اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ پھر آپ کو پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بھائی سمجھ کے، اور جو والدین دیکھ رہے ہوں گے اپنا بیٹا سمجھ کے، جو مائیں ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی وہ بھی اپنا بیٹا سمجھ کے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ کسی کے ایک شیئر کے بٹن پہ کلک کیا ہوا شاید کوئی ایسا شخص ہو جو پوری زندگی جب تک یہ زندہ ہے اس جو انجیکشن ہے، جو اس کو انجیکشن لگتا ہے، اس کا ذمہ آپ برداشت کر لے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو MTBC کے ذمہ داران تک پہنچائی جائے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ سردار تنویر الیاس کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا جائے۔ ضلع باغ کے جو وزراء کرام ہیں سردار میر اکبر خان اور سردار ضیاء القمر، انشاءاللہ ان تک بھی اس ویڈیو کا لنک بھیجا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو باغ میں جو بزنس مین ہیں یا جن کو اللہ نے استطاعت دیا ان تک بھی ہم اس ویڈیو کو پہنچائیں گے۔ ہم پروگرام دیکھنے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے لنکس میں بھی اگر کوئی فائنینشلی سٹرانگ آدمی ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو اگر اپنے لنکس میں، اپنے تعلق میں، اپنے دوست کو ضرور بھیجے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ پروگرام لمبا ہے لیکن اس کو ضرور دیکھیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو اس باہمت نوجوان کے ساتھ پھر کسی دن نشست میں آئیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ 3 دنوں میں اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوگا اس کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق آپ سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔